اچھا یہ ایک اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اچھا آپ اگر دیکھیں کہ فیملی کے انسٹیٹیوشن میں اگر جس کو آپ نے کہا کہ بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے اور فساد یہیں سے کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ مطلب جو کوئی ارسپانسبلی بیہیو کر رہا ہے تو اس کی وجہ ایکچولی یہ سیکس کا موٹیو ہی بنتا ہے جی موسٹلی, کہ وہ کہیں اور جا کر اس کے لیے, ورنہ اور کسی چیزوں کے لیے نیڈس کے لیے نہیں بندہ ادھر ادھر کہیں جا رہا ہوتا. جی جی وہ اس یہی نیڈ ہے ایکچولی جو پوٹینشیل تھریٹ ہے اس انسٹیٹیوشن کے لیے. اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھا گیا تو یہ جا کر پھر وہ انفائیڈیلٹی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا سر اس سے پھر ایک اور چیز ہوتی ہے نا, دیکھیں وہ تو خیر ہمارا جب یہ تو تجزیے سے متعلق ہے نا, تزکیے کی طرف آئیں گے تو اس کے فائدے گنوائیں گے, ابھی تو ہم اس کے نقصانات ہی گنوا رہے ہیں نا. تو اصل میں پھر اس سے آپ کے دیگر روانی جذبات بھی شے پاتے ہیں نا. وہ جو آپ کا کنٹرول یعنی آپ کا جو ول پاور ہے جس سے کہ آپ نے اپنی ارجز کو کنٹرول کرنا ہے, تو جب آپ نے کسی ارج کو کھلا چھوڑ دیا تو وہ ول پاور مطلب وہ ڈھیلی پڑ گئی نا, وہ کمزور پڑ گئی, اور یہ منہ زور گھوڑا جو ہے نا یہ طاقت پکڑنا شروع ہو گیا. تو یہ کرتے کرتے اچھا پھر اب اگلی سٹیج جو آ جائے گی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں نا سر, کہ پیچھے اس کے لذتیت کا جذبہ ہے. دیکھیں نا اگر تو یہ صرف ایک ارج کا تک کا مسئلہ رہ جاتا ہے نا, تو پھر اسے اتنا شتر بے مار ہونے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں اس سطح پہ ایک عورت بھی کفایت کرتی ہے آپ کی ارج پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, اب گھوڑے بیچ کے سوئیں اور صبح جائیں کام کریں. یہ لذتیت ہے کہ جو پھر آپ کو ادھر ادھر منہ مارنے پہ مجبور کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ہے نا ارج اب فساد کی طرف مائل ہو گئی. اب جب اس طرف یہ مائل ہو گئی تو اب لذت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, ساری دنیا کی عورتیں آپ کے پاس آ جائیں. اصل میں ڈرائیونگ فورس بنتی وہی لذت ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب لذت بن گئی ہے نا تو پھر یہ سیکس سے اوپر چیز چلی گئی, اور جب سیکس سے اوپر چلی گئی ہے تو پھر لذت آگے پھر جائے گی نشے کی طرف, کیونکہ پھر اب اس ایکٹ میں وہ لذت نہیں رہی, کیونکہ یہ تو افادہ مختتم ہو گیا. وہ ویسے تو معاشیات میں افادہ مختتم ہوتا ہے, لیکن ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس کے ساتھ اتنے وہ ہو جائیں گے وہ جو ہے نا عادی, کہ یہ اب آپ کو کوئی مزہ نہیں دے گا. اور آپ نے ایسے لوگ دیکھیں, مطلب آپ نے سنا ہوگا, پڑھے ہوں گے, کیس کے طور پہ پڑھے ہوں گے, کہ جن کے لیے یہ چیز پھر میٹر نہیں کرتی. وہ رجا ہوا بندہ جیسے ہوتا ہے نا, رج گیا یا اک گیا جو بھی آپ کہیں, تو وہ اس سطح پہ پہنچ گیا, افادہ مختتم ہو گیا. اب کیا کریں گے آگے, لذت کا مادہ تو ابھی جوں کا تم موجود ہے. تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو پھر ایک تو پھر وہ اس طرف جاتے ہیں نا سر, یہ جو مطلب وہ جو کیا مطلب ہم جنس پرستی کہہ لیں, پھر وہ جو چھوٹے بچے, مریض ہو گیا نا بندہ, اس سے آگے بڑھ کے تو پھر نشے, اور نشے میں بھی پھر اب اس کی ڈوز بڑھتے 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 کہیں پہنچائیں گے نا, کیونکہ آپ نے آج 2 چمچ لیے ہیں تو کل تو 2 چمچ, یا مہینے کے بعد تو 2 چمچ اب افادہ نہیں دیں گے نا, ان کو 3 کرنا پڑے گا, پھر نشہ بھی بدلنا پڑے گا, پتہ نہیں کدھر سے کدھر جائے گی بات. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا, یہ بلکہ شاید پہلے میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کسی سے, جو لذت والا ایلیمنٹ آپ نے ایڈ کیا نا, کہ اصل میں لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ یار یہ ایک نیڈ ہے, بس نیڈ کی گریٹیفیکیشن امپورٹنٹ ہے. وہ اس طرف نہیں کرتا کہ ایکچولی اس نیڈ کی گریٹیفیکیشن کے پیچھے ایک لذت بھی ہے, اور وہ اس طرف فوکس نہیں کرتا ہے. بالکل یوں سمجھ لینا جیسے اس کو میں دوسری مثال سے, جو ایک تو آپ نے بیان کیا ہے, میرے ذہن میں اچانک آئی ہے, بھوک لگی ہے ہمیں, تو اگر بھوک لگی ہے تو وہ ایک روٹی سے اگر گریٹیفائی ہوتی ہے نیڈ, تو وہ ہم ایک روٹی سے بھی کام چلا سکتے ہیں, کھانا اگر اچھا نہیں پکا ہوا. لیکن اگر اچھا نہیں پکا ہو تو آپ کی ایک دیکھیں نا, آپ نے وہ تو اب کیلوریز پوری کرنی ہے نا, وہ آپ حساب کتاب لگا کے, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بھوک اس سے مٹ جائے, بھوک ہو سکتا ہے ابھی بھی برقرار ہو. آپ نے حساب لگایا, میرا حساب پورا ہو گیا, میں نے 3 کھجوریں کھا لی ہیں, اوکے 6 گھنٹے کے لیے بہت ہے, بھوک ابھی باقی ہے, وہ آپ نے کنٹرول کرنی ہے. تو اب آپ اگر ایسا کر لیں گے, اور اگر کھانا لذیذ ہو تو کنٹرول نہیں ہوتا. ہاں کنٹرول نہیں ہوگا, پھر انگلیاں بھی چاٹیں گے, پھر ایک روٹی کی بجائے 3 بھی کھا جاتے ہیں, 3 بھی کھا جائیں گے, اور بعد میں پھر جناب اسپتالوں پہ پھریں گے. مطلب لذت کی میں ایکچولی میں بھی یہی ہائی لائٹ کرتا اس ایگزامپل سے, کہ لذت کی اسٹرینتھ, کہ اکثر کسی نیڈ کے ساتھ اگر یہ اٹیچ ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اسے. اصل پھر وہ نا امتحان وہ ہوتا ہے کہ اس کو نیڈ کو کیسے گریٹیفائی کرے. اسی لیے وہ جو آیا تھا سورہ آل عمران کی جو ہے, جس میں حب الشہوات من النساء اور والبنین اور ساری, اب یہ شہوت کے لفظ کو مطلب ویسے تو اکثر لوگوں نے مطلب مفسرین نے عورتوں کے ساتھ ہی جوڑا ہے, لیکن جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے نا,
یہ شہوت ہر ایک کے ساتھ گرامیٹیکلی تو جڑ سکتی ہے، جیسے وہاں پہ الفاظ ہیں نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے، اس کو آگے والبنین والقناطیر المقنطرۃ، تو وہ اس شہوت کو سب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. لیکن چونکہ عام طور پہ معروف یہی ہے کہ شہوت سے مراد ہوتی ہے عورتوں کی شہوت، یعنی وہ جو جنسی تسلیل، لیکن شہوت کو اگر آپ لذت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو پھر تو وہ ساری چیز کے ساتھ جڑتی چلی ساری چیزوں کا. اور بڑی باریک بات ہے، غور کریں تو وہاں پر بھی حب کو جو ہے شہوت، حب شہوت، مطلب حب کسی بھی نیڈ کے ساتھ، وہ جو نساء ہیں باقی جتنی بھی چیزیں نیڈز بتائی گئی ہیں، جو حب کے اور ان کے درمیان شہوت کا لفظ کھڑا ہوا ہے. یعنی یوں ہے نا کہ مثلا مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ جو بھوک نے جو شے پیدا کی اس کو تو آپ حب کے ساتھ، یعنی وہ چیزیں کہ جو بھوک کو تسلی دیتی ہیں وہ ان کی محبت پیدا ہو جائے گی اس سے. اب ان چیزوں کے استعمال سے جو ایک لذت ملے گی نا، یہ ایک علیحدہ شے، یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب مجھے روٹی کی طرف اٹریکشن محسوس ہوئی، اب جب میں نے نوالا منہ میں ڈالا تو اس کا جو مجھے سواد آیا، یہ وہ لذت ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چبانے کا عمل ہے، یہ اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ برڈ رکھے ہیں. نہیں تو دیکھیں نا، اب بھوک کے لیے روٹی، اب یہ روٹی کو پیٹ میں پہنچانے کا عمل کتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ لذت ساتھ نہ رکھی ہوتی. تو لذت بھی بے مقصد نہیں رکھی ہے، لیکن اب ادھر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ مزے لیتے لیتے پیٹ پھاڑ لو. ٹھیک ہے نا، وہ کنٹرول میں رکھنے. اسی طرح مطلب آپ نے ایک اینگل یہ ایک بتایا کہ آپ نے کہ اجتماعی سطح پر جا کر اس کا ایک جو نیگیٹو جو ہے اس کا کہہ لو کہ ایکسپریشن وہ یہ ہے کہ یہ فیملی کے انسٹیٹیوشن کو افیکٹ کرتا ہے اس طرح سے کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے. یہ آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں، مجھے وہ پیچھے سے ایک بات جو ہے اصل میں ایک حدیث یاد آئی ہے، وہ بہت پیارا قول ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں یہاں پہ وہ فٹ ہو جائے نا، وہ نگینہ یہاں پہ بنا جائے، جڑا جائے، جڑ دیا جائے. بلکہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ باہر نکلے ہیں، آپ کی کہیں وہ ضرورت محسوس ہوئی، کسی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، واپس گھر جاؤ. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ وہ سارا کچھ تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ہے. اب آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں نا کہ اگر مطلب کوئی کلو پترا بھی آپ کو مل گئی، الٹیمیٹلی کیا ہے، وہی کچھ ہے نا. تو بس اپنے آپ کو سمجھا لو، اس سے آگے کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر بندہ اس ایک بات کو پلے باندھ لینا تو وہ اپنی اس لذت کے اوپر کنٹرول پا سکتا ہے، اسے ڈائریکشن مل جاتی ہے.